بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ اور پھر کویسچن ہے کہ کسی بہن نے کل جو کویسچن کیا تھا آخری تھا کہ پروڈکٹ بعض ممنوع ہو جاتی ہیں، اب کوئی ان کو گفٹ کے طور پر دے تو کیا ہم یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یوز کرنا ہمارے لیے ایک طریقے سے دوا کی سی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے لوشنز وغیرہ ہیں، کریمز وغیرہ ہیں، اگر نہ استعمال کریں تو اس سے الرجی ہو جاتی ہے، خارش وغیرہ ہو جاتی ہے، یا ان کے بغیر یعنی مسائل ہوتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو میں نے آخر میں دیکھیں یہ کہا تھا کہ پروڈکٹس کے آخر منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو یہ شبہ ہے کہ اس میں کسی حرام چیز کی ملاوٹ ہوئی ہو تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ چونکہ ایک واضح آیت ہے تو اس کو نص قطعی کہتے ہیں۔ اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ علم قطعی اور یقینی کہلائے گا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا کی ہر شے سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ دیگر دلائل کی روشنی میں نفع صرف پاک اور حلال سے اختیار کیا جا سکتا ہے یا حاصل کیا جا سکتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی ہر شے پاک ہے، حلال ہے، کیونکہ وہ ہمارے نفع کے لیے پیدا ہوئی۔ اب حرام کون سی ہوگی، ناپاک کون سی ہوگی؟ جس کے خلاف پر دلیل مل جائے، جس کے خلاف دلیل یعنی جس کے حق میں دلیل ہوتی جائے گی یا جس پاک یا حلال کے خلاف دلیل ملتی جائے گی وہ اس حکم سے باہر ہوتا جائے گا۔ جیسے سور کے بارے میں دلیل موجود ہے وہ یہاں سے نکل گیا، شراب کے بارے میں دلیل نکل گیا، اور جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے خالی اپنے گمان سے آپ اس کو حرام یا ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آیت سے یقینی علم حاصل ہو رہا ہے، اور ضابطہ آپ کو بتایا تھا الیقین یزول بالیقین، یقین سے ہی زائل ہو سکتا ہے، اس کے لیے یقینی دلیل چاہیے۔ اب یقینی دلیل کیا چاہیے اس ملاوٹ کے مسئلے کے اندر؟ کہ یا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے حرام چیز کو ملتے ہوئے دیکھا ہو، نمبر 1، یا نمبر 2 کسی بہت بڑی جماعت نے، چاہے مسلمانوں کی ہو کافر کی ہو، جو مختلف دنیا کے کنٹریز سے تعلق رکھتی ہو، یعنی جن کا ایک جگہ جمع ہو کر جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو، وہ کسی ایک چیز کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں حرام کی ملاوٹ ہو، تو اتنی بڑی جماعت کی خبر جو ہے وہ بڑی ایک دلیل بن جاتی ہے، تب اس شے کو حرام کہیں گے۔ یا کوئی عادل شخص جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، مسلمان ہے، کبھی اس سے جھوٹ زبان سے ہم نے نہیں سنا ہو، وہ اس بات کی گواہی دے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں حرام ملا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا، اس کی دلیل سے ثابت ہوگا۔ یا کوئی مسلمان فاسق و فاجر، یا ایسا شخص جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ یہ نیک ہے کہ نہیں، کیونکہ سامنے تو بظاہر ٹھیک لگ رہا ہے لیکن دوست احباب مارکیٹ میں کیا کرتا ہے یہ پتہ نہیں، اس کو کہتے ہیں مستور الحال مسلمان۔ تو فاسق و فاجر جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو اور مستور الحال، ان کا حکم ایک ہوتا ہے کہ اگر یہ خبر دیں کہ ہم نے دیکھا ہے حرام ملتے ہوئے تو اور آپ کو بتائیں تو پھر تحری واجب ہوتی ہے، یعنی اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ جو خبر دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہوگی یا نہیں۔ اگر دل گواہی دے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہوں گے تو بہرحال پھر اس سے بچنا واجب، اس کو حرام ہی مانیں گے، اور اگر دل ان کی بات پر نہیں جم رہا یا اس سے قوی دلیل کوئی ایسی موجود ہے کہ جو اس کے حلت کی طرف اور پاک ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو ان کی دلیل کو رد کیا جائے گا۔ اور یا پھر آپ نے حرام چیز کے اثرات کو دیکھا ہو، اس چیز میں کسی حرام چیز کی اسمیل ہو یا رنگ نظر آ رہا ہو، تو پھر یہ یقینی دلائل کہلاتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھا ہو، کسی عادل شخص نے خبر دی ہو، کفار کی یا مسلمانوں کی بڑی جماعت نے خبر دی ہو، مسلم فاسق و فاجر یا مستور الحال نے خبر دی ہو اور خبر دل پہ جم رہی ہو، یا نجاست کا اثر دیکھا ہو۔ یہ دلائل قطعیہ ہوتے ہیں جو آیت سے ثابت شدہ یا حاصل شدہ یقین کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب رہا چند کفار کا یا کمپنی والوں کا اس پہ لکھ دینا کہ یہ حرام ہے، یاد رکھیں دیانات کے مسئلے میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ دیانات سے مراد ہوتے ہیں پاکی ناپاکی کے، حرام حلال کے مسائل، لہذا اگر کمپنی بھی لکھ دے کہ ہم نے اس میں حرام کی ملاوٹ کی ہے تو اگر دل پہ بات جم رہی ہے آپ نہ استعمال کریں، یہ تقویٰ ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں کافر کی بات نہیں مانتا ہوں، میں استعمال کروں، آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تقویٰ صرف اپنی ذات تک محدود رکھا جائے گا ان معاملات میں، چنانچہ اگر کوئی دوسرا اس پروڈکٹ کو استعمال کر رہا ہے تو نہ تو آپ اسے گناہگار قرار دے سکتے ہیں، نہ حرام کا فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، نہ اس کو حقیر سمجھ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک صابن نہیں استعمال کرنا چاہتے کہ آپ کو گمان ہے کہ باہر سے آیا اس میں ملاوٹ ہوگی، نہ کریں،
لیکن یہ تقوی اپنی ذات تک محدود رکھنا واجب ہے، دوسروں پہ حکم نہیں لگا سکتے۔ لہذا اگر امام صاحب اسی صابن کو استعمال کر کے آ کے نماز پڑھاتے ہیں تو آپ حکم نہیں دے سکتے، وہ بالکل ان کے لیے طیب اور حلال ہے۔ امید ہے کہ تفصیل آپ جان گئے ہوں گے۔ باقی اور کسی وجہ سے اگر کسی پروڈکٹ کو منع کیا ہو، اب وہ کون سی علت ہے واللہ تعالی اعلم، لیکن بہرحال اگر اسرافی نفسی کو اس میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، استعمال بالکل شرعاً جائز ہے۔ کسی وجہ سے کوئی ممنوع قرار دے دے کسی چیز کو تو استعمال حرام نہیں ہو جاتا، وہ اپنی جگہ طیب اور حلال ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کرے اور کوئی اس کو حرام کر سکتا ہے بغیر کسی شرعی دلیل کے کہ میں کہتا ہوں اس کو کریں؟ یہ ایسی ظنی دلیل جو قرآن پاک کی آیت کے یقین کو زائل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہو تو اس لیے آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ پوری تفصیل سے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔